قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جل و علا ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی اس جہنم سے ہم اس شخص کو دور رکھیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے، ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کا یہ مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کسی نے نعمت کی بھی ہو جس کا بدلہ چکایا جائے، یعنی کسی نے نعمت کی ہے، کسی نے انعام کیا ہے، کسی نے احسان کیا ہوا ہے، تو اس کا احسان چکانے کے لیے، بدلہ اتارنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس سب سے بڑے متقی کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب اعلیٰ یعنی اللہ عز و جل کی رضا تلاش کرتا ہے، یعنی رضا کا طالب ہے، رضا کا خواہش مند ہے، رضا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس کا رب ضرور ان سے عنقریب راضی ہوگا۔ کچھ آیتیں ہیں جس کا مفہوم اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واللیل میں پہلے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اتقا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا، نیکوکار، کہ یہ جو بڑا متقی ہے اس کو ہم اس جہنم سے دور۔ مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو چند آیتیں ہیں سورہ واللیل کی، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب وہ اپنا مال اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور غلام، کمزور غلام، ان کو لے کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کرتے تھے، کفار سے ان کی جان چھڑایا کرتے تھے، اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر بارگاہ میں خرچ کرتے تھے، تو اس وقت لوگ ان سے کہا کرتے ہیں، آپ کے والد تک نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کس انداز میں خرچ کرتے ہیں کہ کمزور غلام خرید کے اللہ کی راہ کے اندر آپ آزاد کر دیتے ہیں، کوئی مضبوط غلام لیں، ان کو اپنے کام میں لے کر آئیں تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو سب سے بڑھ کر ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اس کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے، اور خود آپ کے صدق پر، آپ کے اخلاص پر، آپ کی وفا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگائی کہ یہ جو صدیق اکبر ہیں، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ وہ ہیں کہ جو اپنا مال واقعی اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، وہ اپنی نیت بیان کرے، اپنا اخلاص بیان کرے، یہ ایک جدا گانا چیز ہے، یا کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا لیکن دل میں وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہوں، یا نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہوں، تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اخلاص کے اوپر مہر لگائے تو اس کی کیا بات۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ کیسا مژدہ ہے، کیسی خوشخبری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ ان کا رب عز و جل ان سے فرماتا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوگا، ان سے خوش ہوگا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے۔ چند مخصوص افراد ہیں کہ جن کا تذکرہ
باقاعدہ حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلام کہا. یعنی ویسے اللہ کی سلامتی کی دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر، صالحین پر سلامتی ہو. لیکن چند خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو خود اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھجوایا، سلام کہا. جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو ایک تو جنت کے اندر اس محل کی خوشخبری دیجئے کہ جس میں نہ تو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، پورا بنا ہوا ہے، موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی شور شرابہ ہے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. ان کو اس محل کی خوشخبری دیں. اس محل میں شور شرابہ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سکون کا ماحول پیدا کیا، سکون کا سامان مہیا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو پرسکون محل کی بشارت دی. اللہ تبارک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میرا بھی سلام کہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی بھی سلام ارشاد فرماتا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا سلام پیش کیا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ وعلیک السلام وعلی جبریل، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور جبریل پر بھی سلامتی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کے بارے میں عرض کی کہ اللہ هو السلام، کہ اللہ کو تو کوئی سلام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سلامتی کا مطلب ہوتا ہے، سلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر سلامتی ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت اس وقت بھی ایسی ہی تھی، تو کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو یعنی اللہ کی، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو یعنی اللہ کی، اور اللہ ہی سلام ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالی سلام ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے. کیا ابو بکر بھی اللہ سے راضی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے راضی نہ ہو. یہ صرف ان کی محبت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے تھی، ہے اور رہے گی. اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے، اس کے کام زمانے سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس کو بیان کرنا تھا، ورنہ صدیق اکبر کے بارے میں تصور ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہ رکھتے ہوں. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت ہی اللہ سے کرتے ہیں. اور سب سے قوی اور مضبوط ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ساری امت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، یعنی ان کے ایمان کو. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت پر بھاری ہو گئے. یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. تو اتنا قوی ایمان والا یقیناً اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی شان کو ایسے بلند فرماتا ہے کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، ذرا ان سے پوچھیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو عرض کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے راضی نہ ہوں؟ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھجوایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ کے اندر کوئی چیز بھی جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی کپڑے کے 2 جوڑے، چپل کے 2 جوڑے، مال کے کوئی 2 حصے، 2 نوٹ، 2 سکے، یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے. من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے، دعی الی باب الجنہ، اس کو جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا. اور جو شخص اہل جہاد میں سے ہوگا تو اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا. جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا تو اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا. مختلف باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کسی شخص کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، اس دروازے سے بلایا جائے گا، اس میں کوئی ضرر نہیں، یعنی اصل مقصد جنت کے اندر داخل ہونا ہے. اب چاہے باب الریان سے داخل ہو، چاہے وہ جہاد والے باب سے داخل ہو، چاہے وہ نماز والے باب سے داخل ہو، کسی اور دروازے سے داخل ہو، اصل مقصد داخل ہونا ہے تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے. البتہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، جس کی شان ایسی ہو کہ جنت کے ہر دروازے والے یہ چاہتے ہوں کہ یہ اس دروازے سے اندر داخل ہو. یعنی کوئی شخص کسی جگہ پر جاتا ہے، کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر جاتا ہے جس میں جانے کے راستے مختلف ہیں اور ہر دروازے پہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سیٹ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر کھڑے ہوئے ہیں. وہ پہنچتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ کون ہے بھائی، ہر کوئی اس کو بلا رہا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. تو معظم فرشتے، اللہ کے مکرم فرشتے، جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ وہ عزت والے بندے ہیں، وہ فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلا رہے ہوں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہوگی کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے تاکہ اس کی شان ظاہر ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہوگا. وَأَرْجُو أَنْتَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. یعنی آپ کو جنت کے ہر دروازے سے یہ بلایا جائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کی کہ اتقا، آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور انسانوں کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد اور رسول ملائکہ، وہ ملائکہ جو رسول بنا کر بھیجے گئے اور جن کو رسول بنایا گیا، ان کے علاوہ تمام لوگوں سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اجماعی مسئلہ ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ سنی نہیں ہے، اہل سنت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ خارج ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے. اور علماء نے باقاعدہ جس مقام پر بھی کسی اور صحابی کی کوئی ایسی فضیلت بیان ہوتی تو وہاں پر بیان کرتے کہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی افضل ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس ہستی کو سب سے افضل قرار دیتے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان تمام لوگوں سے بڑھ کر سب سے فضیلت والا، سب سے بہتر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے تھے. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے افضل ہستی کے بارے میں بتاؤں، الا انبئکم بخیر، کہ میں تمہیں سب سے افضل ہستی کے بارے میں بتاؤں. لوگوں نے عرض کی ضرور بتائیں. فرمایا ابو بکر، سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی محبتیں آپس میں کیسی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ایک دوسرے کی فضیلتیں اس طرح بیان کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اس طرح کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا، ان سے بڑھ کر قرار دے گا، میں اس کو وہی کوڑے لگاؤں گا کہ جو ایک جھوٹا الزام لگانے والے کو لگائے جاتے ہیں. کہ اگر کوئی مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دے. تو امت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سورج جتنے بھی افراد پر طلوع ہوا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جتنے بھی افراد پر طلوع ہوا، ان میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، ہونے لگا، مرض الموت تھا، تو تقریباً 17 سے 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں. آخری دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر میں اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ قرآن کے صفحے کی طرح چمکنے لگا. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں دیکھ کر خوش ہوئے کہ تمام کے تمام ان کے پیچھے مجتمع ہو گئے. اور بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی دلیل پیش کی کہ جس کی دین کے حوالے سے امامت پر ہم راضی ہوئے، دنیا کے حوالے سے بھی ہم اس کی امامت پر راضی ہیں، ان کے خلیفہ ہونے پر. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام اور ان کی محبت نصیب فرمائے. عقیدہ اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.